دیکھیں یہی ولادت مبارکہ ہے جو کائنات کی ولادت کا سبب بنی. اللہ اکبر. اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کرنے کا قصد و ارادہ نہ ہوتا تو نہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے نہ ہمارا وجود ہوتا. اللہ اکبر. یہ تمام کائنات کے وجود کا ایک سبب تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے تمام چیزیں پیدا فرمائی، اور جب یہ نور، یقینی سی بات ہے، جو وجود کائنات کا سبب ہے، جب وہ سبب اس کائنات میں آنے لگا تو لازم بات ہے اس کائنات کو سجایا گیا. کیا بات. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام فرمایا کہ اس سال میں جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اب یقینی سی بات ہے کہ ہر ایک تو مسلمان مطلب دین ابراہیم پر نہیں تھا نا. اس کے اندر سرکار کی ولادت ہوئی تو جیسے آج سرکار کا فیض جاری ہے، اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آتا، حالانکہ گناہ کتنے ہیں، اس سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، مسلمان بھی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ولادت کا صدقہ تقسیم فرمایا تو اس میں پھر یہ نہیں کہ مسلمان کو ملے یا دین ابراہیم والے کو ملے یا غیر مسلم کو محروم کیا جائے، نہیں، سب کو فیض جاری ہوا. کیا بات ہے. اور وہ بڑا قحط کا سال تھا، اس سال بہت زیادہ فصلیں ہوئیں اور اتنا جانوروں نے چرا کہ لکھا ہے مورخین نے کہ گمان ہوتا تھا کہ شاید ان کے پیٹ پھٹ جائیں گے چربی کی کثرت کی بنا پر. اللہ اکبر. اور پھر جیسے حور و غلمان کو غلامی کا فرمایا گیا، ایک دوسرے کو مبارک، ہر جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا تھا. کیا بات. فرشتے آپس میں مل کر مبارکباد دیتے. تو یہ جو مبارکباد دینا ہے ولادت کی، خصوصی طور پر ربیع الاول میں مسلمانوں کا ایک اہل محبت کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ اس طریقے کو اختیار کیے ہوئے. یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی مطلب اس کو میں بدعت حسنہ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ بدعت میں نئے چیز کا وجود ہوتا ہے اگرچہ وہ موافق شرع ہوتا ہے. یہ تو عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آپ سنت الہیہ کہیں تب بھی تعجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تبارک جب فرشتہ کلام کرتا ہے نا تو لکھا ہوتا ہے اللہ فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں فرماتا، تو فرشتہ ایک منادی ہوگا جو فرشتہ کہے گا، اس کو اللہ اپنے طرف منسوب کرتا ہے. تو گویا کہ یہ تمام مبارک بادیں دے رہی تھی اللہ کے حکم سے تھی. تو وہ جب سرکار کائنات میں تشریف لائے تو کائنات کا رنگ بدل گیا بالکل. جو مطلب نئی حکومت آئی تو پچھلی حکومت چلی گئی. نیا پاکستان کے جیسے ہمارے ذہن میں ایک وجود تصور ہم قائم کرتے ہیں، وہ نئی کائنات ہوئی، نئی حکومت آئی، نیا نظام آیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی وجہ سے پھر آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو عجائبات دیکھے ہیں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاذ اللہ دیکھیں بعض اوقات بعض دلائل ظاہرہ سے کچھ لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے آبا و اجداد جو ہیں وہ مطلب مسلمان نہیں تھے. ایک اگر غیر مسلم عورت ہو تو اس کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے، یہ تو ایک ولیہ کی نشانی ہے. نبیہ تو ہم نہیں کہیں گے، عورت کو نبوت نہیں ملتی، لیکن بہت بڑی ولیہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جس شکم میں 9 مہینے کامل ٹھہرائے. اللہ اکبر. یہی میرے آقا کی برکت سے تو کعبہ پاک ہو گیا. کیا کہنے ہیں. شکم اطہر میں 9 مہینے سرکار ہے، اس کی پاکیزگی کا عالم کیا. بہت خوب مفتی صاحب، ماشاءاللہ.